أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بہت مختصر صرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں کو اور جگہوں پر بھی جانا ہے. سب سے پہلے یہ محفل مسعود و بابرکت، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، شہزادی کونین کی ولادت کی مناسبت سے برگزار کی گئی ہے. اس لیے ایک پوائنٹ صرف اور صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی دو اہم شخصیتیں ہیں دین مبین اسلام میں. ایک محسن اسلام ہے اور ایک محسن اسلام ہے. محسن اسلام حضرت ابو طالب ہیں اور محسن اسلام حضرت خدیجہ ہیں. یہ دو شخصیتیں ہیں. جناب خدیجہ محسن اسلام اس لیے ہیں کہ یہ ملکۃ العرب تھیں. ملیکہ یعنی کوئین، یہ عرب کی کوئین تھیں. کوئین رانی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو صاحب مسند و حکومت ہوں، لیکن جناب خدیجہ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. اللہ نے انہیں اتنی دولت دی تھی کہ دولت کی بنیاد پر انہیں ملیکۃ العرب کہا گیا. اور اس کے مقابلے میں جناب ابو طالب ہیں. ابو طالب کو سید بطحا کہا گیا. ملیکۃ العرب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس دولت بہت تھی. اور جناب ابو طالب کو سید بطحا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس قوت بہت تھی، بازوؤں میں طاقت تھی، اس لیے یہ سید بطحا تھے. لیکن جب پیغمبر اسلام دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، بس میں ختم کر رہا ہوں، دین اور شریعت لے کر آئے، تو ابو طالب نے بھی پیغمبر کی حمایت کی اور جناب خدیجہ نے بھی پیغمبر کی حمایت کی. جب انہوں نے حمایت کی جناب خدیجہ نے، اب میری طرف متوجہ رہیں کہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں، جب انہوں نے حمایت کی جناب خدیجہ نے تو اس وقت وہ ملیکۃ العرب تھیں. توجہ ہے نا. لیکن یہی خدیجہ کا وقت ایسا آیا کہ آخر وقت میں جناب خدیجہ اتنی فقیر ہو گئیں کہ انہیں پیغمبر سے کہنا پڑا کہ مجھے آپ کفن میں دفن نہ کیجئے گا بلکہ میرے لباس میں دفن کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ پیغمبر کے پاس اب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ کفن خرید سکیں. تو ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے اسلام کے نام پر جی فدا کر دیا، قربان کر دیا. ابو طالب جو اپنے وقت کے سب سے شجاع اور بہادر تھے، وہ شیب ابی طالب میں 3 سال رہ کر گھاس بھوسا کھا کر ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی پیٹھ ان کے پیٹ سے ان کی پیٹھ مل گئی تھی، اتنے لاغر ہو گئے تھے. ان کے پاس جو سرداری تھی وہ سرداری چلی گئی. خدیجہ کے پاس جو دولت تھی وہ دولت چلی گئی. یعنی جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا، جو کچھ ابو طالب کے پاس تھا انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے قرآن میں آیت پیش کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا. اے خدیجہ،
تم نے ساری دولت قربان کی ہے تو تمہیں بھی کچھ ملنا چاہیے. اے ابو طالب تم نے ساری طاقت قربان کی ہے، سرداری قربان کی ہے تو تمہیں بھی کچھ ملنا چاہیے. اللہ نے کہا ابو طالب میں اپنے انمول خزانے میں سے سب سے قیمتی خزانہ تمہیں دوں گا. اے خدیجہ میں اپنے انمول خزانے میں سے سب سے قیمتی خزانہ تمہیں دوں گا. ابو طالب تمہاری محنتوں کے بدلے میں الجزاء الاحسان کے تحت میں تمہیں علی عطا کروں گا، اور اے خدیجہ میں تمہیں زہرا عطا کروں گا. فرق یہ ہوگا کہ خدیجہ تمہاری بیٹی کو جو ہے اپنے رسول کے گھر میں بلاؤں گا، ابو طالب تمہارے بیٹے کو اپنے گھر اللہم بحق محمد وانت المحمود.